السلام علیکم، میں ہوں با اور یہ میرا پہلا ناول ہے جسے میں نے خود تحریر کیا ہے۔ میری پہلی کوشش ہے تو پڑھ کے بتائیے گا آپ کو ناول کیسا لگا۔ یہ کمپلیٹ شارٹ سٹوری ہے۔ چلیں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے خود سر۔ ویلکم ٹو ایبا شارٹ سٹوریز۔ اوکے، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں خود سر کو۔ امید ہے کہ آپ کا وقت اچھا گزارتے۔ میں اس فیشن کمپٹیشن میں حصہ لوں گی۔ کتنا حسین منظر ہوگا جب میں جیتوں گی، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ خوشی اس کی آواز سے صاف صاف چھلک رہی تھی۔ رات کے کھانے پہ گھر کے تقریباً سبھی افراد موجود تھے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اپنی یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے ایک فنکشن کے بارے میں بتا رہی تھی جس میں مختلف کمپٹیشن رکھے گئے تھے۔ آپ نے زمار بھائی سے پوچھ لیا؟ ساتھ بیٹھی اس کی 14 سالہ بہن نے ایک نظر ماں کو دیکھنے کے بعد اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات پر ریحام کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھرے۔ وہ میرا باپ لگتا ہے جو میں اس سے پوچھوں؟ ریحام نے سخت ناگواری سے چھوٹی بہن کو گھرکا۔ سحر نور اس کے اتنے سخت لہجے پر روحانسی ہوتی خاموش ہو گئی۔ اس کی سخت بات پر شمائلہ خاتون نے کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اسے دیکھا۔ ریحام نور، ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ماما، میں اس مقابلے میں ضرور حصہ لوں گی۔ اگر اس بار آپ کے اس بھتیجے نے کچھ کہا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ سر چھٹکتے ہوئے اس نے ماں کے سامنے لہجے کو حتی المکان عام رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، البتہ لہجہ تھا اٹل۔ کیا کرو گی حصہ لے کر؟ عجیب لباس پہنو گی اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے سامنے پیش ہو جاؤ گی۔ بہترین۔ اس سے پہلے اس کی ماں کچھ کہتی، عقب سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ بات کے اختتام پر اس آواز میں طنز کی کاٹ شامل ہو چکی تھی۔ وہ آیا اور اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ماحول میں کشیدگی بڑھ گئی۔ السلام علیکم چچی۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس نے رخ شمائلہ خاتون کی طرف موڑتے ہوئے مسکرا کر سلام کیا، جس پر وہ بھی مسکراتی ہوئی سر ہلا کی۔ پھر آگے بڑھ کر اسے کھانا سرو کرتی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو کھانے کی میز پر خاموشی رہی، پھر تقریباً کھانے کے اختتام پر ریحام کی آواز وہاں پھر گونجی تھی۔ میں کل اپنا نام لکھوا دوں گی، اس نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ساتھ ہی ذرا کی نکھیوں سے سکون سے کھانا کھاتے زمار کو بھی دیکھا تھا۔ زمار اس کا دل ہے تو اجازت دے دیتے ہیں۔ شمائلہ خاتون نے بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بھتیجے کو دیکھتے ہوئے کہا، گو کہ وہ بڑی تھی اور اس وجہ سے زمار ان کی بہت عزت بھی کرتا تھا، لیکن وہ گھر کا واحد مرد تھا، واحد کفیل۔ ان کے خود کے شوہر 2 سال پہلے وفات پا چکے تھے اور زمار کے ماں باپ وہ باہر ملک رہائش پذیر تھے۔ کسی اختلاف کی وجہ سے وہ 3 سال پہلے یہاں آیا تھا۔ پھر چچا کی ڈیتھ پر اس کے والدین بھی آئے اور تقریباً 2 مہینے بعد جب انہوں نے زمار کو واپس چلنے کو کہا تو وہ انکار کر چکا تھا۔ اسے کچھ وقت کے لیے یہی رہنا تھا۔ وقار صاحب ریحام کے والد کے پاس ان کی وراثت میں جو گھر تھا وہ ان کے علاج کے باعث شمائلہ خاتون ان کی حیات میں ہی بیچ چکے تھے۔ اب ان کے پاس تھوڑی سی جگہ تھی جسے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ ریحام نور کی یونیورسٹی کے اخراجات اور سحر نور کے اسکول کے اخراجات دونوں یوسف صاحب زمار کے والد اٹھاتے تھے، جبکہ وہ تینوں ماں بیٹیاں اس وقت زمار کے گھر میں مقیم تھی اور گھر کے باقی اخراجات اس سے بڑھ کر تحفظ اپنے جیٹ اور بھتیجے کی وجہ سے وہ در در کی ٹھوکروں کی زد میں نہیں آئی تھی۔ سو یوں بھی وہ زمار کو ہر اہم فیصلے میں شمار کرتی تھی۔ ان کی خواہش تو تھی کہ ریحام کا نکاح زمار سے ہو جائے، لیکن ریحام اور زمار دونوں ایک دوسرے سے کھار کھاتے تھے۔ پھر انہیں لگتا تھا جیسے زمار کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے۔ چچی، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، آج کل کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ بہتر ہے کہ تم میرے باپ مت بنو، میں تم سے کتنی دفعہ یہ بات کہوں۔ وہ شمائلہ خاتون کو دیکھتے ہوئے بھی بول ہی رہی تھی جب ریحام جبت کھوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ زمار نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ شمائلہ خاتون کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ تمیز سے بات کیوں نہیں کرتی ریحام؟ کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں، انہوں نے اسے ٹوکا۔ ماں، زندگی جہنم بنا دی ہے اس شخص نے ہماری۔ پچھلے 3 سال سے آپ مجھے ہی تمیز کا کہہ رہی ہیں، اسے کیوں نہیں کچھ کہتی؟ عجیب انسان، جسے غیرت بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے اپنے معاملات سے دور رکھ رہا ہے۔ پھر بھی غصے سے کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھتے ہوئے اس کی انگشت شہادت زمار یوسف کی جانب تھی۔ تقریباً چیخ کر کہتے ہوئے کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی زمار یوسف کو، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جبکہ سرمئی آنکھوں میں سکون کا تاثر تھا۔
اس کے برعکس سحر نور اپنی بہن کے حسب عادت غصے پر بھی سہم گئی تھی۔ ریحام! تھپڑ کی ہلکی آواز پر وہاں موجود سب لوگ ساکت ہو گئے، خاص کر ریحام۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اچانک چھلکے تھے۔ شمائلہ خاتون بے بس ہو کر رہ گئی۔ بابا ہوتے تو اب کبھی ایسا نہ کرتی، کسی ارے گہرے کی وجہ سے ہمیں یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ پلکوں کو بار بار چھپکنے کے باوجود بھی آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہتے رہے۔ اس نے ایک سخت نظر زمار پر ڈالی جو سب سر جھکائے اپنی پلیٹ پر جھکا تھا، اور پھر دوسری نظر اپنی ماں پر جو بے بس نظر آتی تھی۔ پھر وہ پلٹی اور تیز تیز قدموں سے اپنی اور سحر کے مشترکہ کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کرسی کھسکا کر کھڑے ہوتے ہوئے زمار نے شمائلہ خاتون کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جانتی ہوں، لیکن خیر چھوڑو، میں خود منا لوں گی اسے۔ انہوں نے افسردگی سے کہا تو سر چھٹکتے زمار وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے سحر نور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی جو اس سارے ہی صورتحال پہ رونے والی ہو چکی تھی۔ وہ آج چلتی اٹھتے اکیلی ہی یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کا ہرگز ارادہ نہ تھا کہ وہ زمار یوسف کی اس معاملے میں مدد۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنا نام فیشن شو والے مقابلے میں باخوشی لکھوایا تھا۔ پھر وہاں سے سیدھا وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ 5 منٹ لیٹ تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی یا بھری، کاش پہلی کلاس زمار یوسف کی نہ ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا، یا پھر کاش وہ چھٹی پر ہو۔ وہ سوچتے سوچتے کلاس کے سامنے جا رکی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، سامنے زمار یوسف کھڑا بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے دوسری نظر کلاس پر ڈالی۔ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ وہ سرپرائز ٹیسٹ لے رہا تھا۔ ریحام نے ناک چڑھا کر واپس زمار یوسف کو دیکھا، پھر ذرا رک کر اس نے چہرے پر ایک پراعتماد مسکراہٹ کھینچی اور بولی، ایکسکیوز می پروفیسر، may I come in؟ نسوانی اور جانی پہچانی آواز پر زمار نے دو پل کو آنکھیں ترچھی کر کے دہلیز کی طرف دیکھا، پھر ریحام کے کانوں میں اس کی سنجیدہ اور سرد آواز پڑی، نو یو ناٹ۔ ریحام کے لب بھیج گئے۔ اس دوران کلاس میں اگلے ڈیسک پر بیٹھے طلبات نے اسے ہلکی مسکراہٹ سے دیکھا تھا۔ سر میں بس 5 منٹ لیٹ ہوں۔ ریحام نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اس نے بورڈ کی طرف دیکھا تھا، وہاں لکھے سوالات کے جوابات وہ جانتی تھی۔ وہ اس ٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن زمار پلٹا، ہاتھ میں پکڑا مار کر ڈائس پر اچھالا اور پھر قدم قدم چلتا ہوا ریحام نور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ریحام اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب زمار نے اپنی کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا، کلاس شروع ہوئے اب تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے۔ سر چھٹکتے ہوئے اس نے ایک لمبی سانس بھری اور ریحام کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مس ریحام نور، اپنی گھڑی اتار کر مجھے دیجیے۔ ہاتھ آگے کرتے وہ ریحام کو دیکھ رہا تھا۔ ریحام نے پیشانی پر شکنے لیے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ دیجیے؟ زمار نے پھر اس سے اشارہ کیا۔ ریحام نے اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی کلائی میں بندی گھڑی کو کھولنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کی گھڑی ہاتھ میں رکھتے ہی زمار نے زور سے مٹھی بھینچ لی۔ اندر جا کر بیٹھے، اور یہ گھڑی تب تک میرے پاس رہے گی جب تک آپ کو وقت کی قدر نہ ہو۔ زمار نے اسے اندر بڑھنے کا اشارہ کرتے ساتھ ہی گھڑی کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ پروفیسر، وہ میرے بابا نے مجھے دی ہے، مجھے واپس کیجیے۔ اس کی بات پر ریحام نے فوراً کہا۔ وہ گھڑی اس کے پاس اس کے بابا کی آخری نشانی تھی۔ زمار ہلکے سے مسکرایا۔ پتہ ہے مجھے، اور یہ تمہاری سزا ہے کہ یوں منہ اٹھا کر گھر سے اکیلے نہیں نکلتے۔ اس نے جہاں پہلا جملہ اونچی آواز میں کہا تھا، وہاں آخری بات پر اس کی آواز دھیمی اور لہجہ سخت اور طنز بھرا ہو چکا تھا۔ ریحام نے پہلے چونک کر اور پھر سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ زمار، میری گھڑی واپس کرو، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ اس نے ایک نظر اس کی پشت پر بیٹھے طلبات کو دیکھا اور پھر زمار کو۔ مل جائے گی جب وقت ہوا، اس نے کہا اور ساتھ ہی پلٹ کر ڈائس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ آئیے مس ریحام، ٹیسٹ لکھیے۔ دروازے میں کھڑی ریحام کو چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جب ریحام گہرے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر داخل ہوگی۔ جتنے اچھے سے اسے سوالات آتے تھے، اس نے اتنے ہی برے دل سے ٹیسٹ دیا تھا۔ پیپر اٹھاتے وہ بینچ سے اٹھی اور چلتے ہوئے زمار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہو گیا پروفیسر۔ اس نے دھائی سنجیدہ لہجے میں پیپر اس کی جانب بڑھایا۔ زمار نے اسے دیکھا اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پیپر تھام لیا۔ میں آئندہ دیری سے نہیں آؤں گی، میری گھڑی واپس کرتے، وہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے، ہمیشہ میرے پاس ہوتی ہے۔ کچھ سوچ کر ریحام نے دھیمی آواز میں کہا۔ بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز رنج چکی تھی۔ زمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اس کے پیپر کو ڈائس پر رکھا۔ اچانک اس کی جانب سر جھکاتے ہوئے وہ گویا ہوا، میرے آفس میں آ کر لے لیجیے گا۔ زمار نے کہا۔ اس کی آواز نہایت دھیمی اور نرم تھی، جبکہ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ریحام کچھ لمحوں تک کچھ بھی بول نہ سکی۔
वो सर उठा चुका था। रिहाम ने थूक निकला और खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए वहां से हट गई। बदतमीज कहीं का। वो बुड़बड़ाते हुए क्लास से निकली थी, जबकि जमान एक नजर इसकी पुश्त को देखने के बाद क्लास की तरफ देखा। आप सबके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। इसके कहने के साथ ही क्लास में हल्की सी बेचैनी की लहर दौड़ गई। ठीक 2 मिनट बाद इसने टेस्ट इकट्ठे किया और क्लास से निकल गया। दोपहर का वक्त था जब वो इंतहाई गुस्से से एक जानिब जा रही थी। इसकी दोस्त इसके पीछे पीछे भाग रही थी और साथ इसे आवाज़ें देते रोकने की कोशिश कर रही थी। रिहाम, रुक जाओ रिहाम। सना ने भागते हुए इसे डांटा, साथ ही इसकी बाजू पकड़ते इसे अपनी जानिब खींचा कि रिहाम ना चाहती हुई भी चीख पड़ी। क्या मसला क्या है? वो सख्त गुस्से में लग रही थी। सना ने एक नजर इसे देखा तो वो अपने रवैये पर नादम सी होती सर झटक गई। तुम मुझे मत रोको सना, आखिर इस शख्स को मसला क्या है मुझे पूछ लेने दो आज। गुस्से से कहते हुए इसका तनफ्फुस बिगड़ा पड़ा था। सना ने बेबसी से इसे देखा। यार तुम घर जाकर बात कर लेना ना प्लीज। सना की रोने वाली हुई हालत देख रिहाम लब बीच गई। ठीक है, लेकिन इसने मुझे खुद बुलाया था कि वो मुझे मेरी घड़ी वापस करेगा। मैं वो लेने जा रही हूँ, इसने हसाब को काबू करते हुए कहा। सना ने एक हल्की शाखी नजर से इसे देखा। तुम सच कह रही हो? पक्का लड़ाई नहीं करोगी ना? वो यकीन दहानी चाहते थे। हाँ, मैं घड़ी लेने जा रही हूँ। रिहाम ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे हल्की मुस्कुराहट से देखा तो सना ने एक लंबा और गहरा सांस खारिज किया, जैसे शुक्र अदा कर रही हो। आज तो मुझे घर ड्रॉप कर देना, ओके? अब मैं जा रही हूँ, इसने कहा और आगे को बढ़ के, जबकि सना ने इसे जमार यूसुफ के ऑफिस की जानिब जाते देखा था। फिर नफी में सर हिलाते हुए वो भी वहां से हट गई थी। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही वो गुस्से से दरवाजे धकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। नजर तेजी से आगे बढ़ते इसने जमार के सामने रखी शीशे की मेज पर सख्ती से हाथ रखते इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई थी। मिस्टर जमार यूसुफ, वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। जमान ने भुएं उठाकर टेबल पर धरे हाथ के बाद आंखें उठाकर सामने देखा। रिहाम नूर इसे गुस्से से घूर रही थी और वजह वो जानता था। इसने इत्मीनान से टेस्ट एक तरफ रखे जिन्हें वो चेक कर रहा था। फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाते हुए इसने सवालिया नजरों से रिहाम को देखा। आपने मेरा नाम फैशन शो से खारिज क्यों करवाया? किस बिना पर, किस हक से? इसके इत्मीनान पर रिहाम को मजीद पतंगे लगी थी। अपनी मर्जी से। कुर्सी से खड़े होते हुए जमार का लहजा हनूज इत्मीनान भरा था और इसका यही इत्मीनान रिहाम का सब्र आजमा रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते आप? वो जानती होती चीख पड़ी थी। जमार ने देखा अगर जरा सी मजीद छूट मिलती तो वो शायद आज इसका गला दबा देती। मिस रिहाम, आप हालात से बखूबी वाकिफ हैं, कोई छोटी बच्ची नहीं है आप किसी और मुकाबले में हिस्सा ले लें। आप मेरे घर में, ओह तो ये है असल वजह मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ज़रख़रीद गुलाम हूँ जिसे अपने हिसाब से तुम चला सकते हो। अचानक इसकी बात दरमियान में काटते हुए रिहाम ने तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखते हुए कहा तो जमार बस नफी में सर हिला कर रह गया, जबकि गुस्से में आप और तुम का खेल अभी भी जारी था। आप गलत समझ रही हैं, मैं बकवास बंद कीजिए अपनी। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। और क्या पता तुमने हम तीनों माँ बेटी को अपने घर में इसलिए रखा कि तुम एक एक करके हम सबका फायदा उठाना चाह। रिहाम, इसकी बात को जमार यूसुफ की धार ने रोका था। रिहाम इतनी सख्त और शदीद आवाज पर 2 लम्हे को सुनती रह गई थी, जबकि वो जमार का हाथ हवा में मुल्लक था और इसका सांस गुस्से के बायस तेज चल रहा था। इतनी गिरी हुई बातें, इसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। हाथ पहलू में गिर चुका था। पढ़ाई ने भी तुम्हारा जहन सीधा नहीं किया। इतनी गिरी हुई बातें कर रही हो तुम। बोलने से पहले सोचा नहीं तुमने क्या बकवास कर रही हो? वो जबड़े बीजे सख्त गुस्से से इसे देख रहा था। तुम खामोश। जमान ने उंगली उठाते इसे मजीद कुछ भी बोलने से रोक दिया। कब मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हाँ, कब मैंने सहर नूर को गंदी नजरों से देखा और कब तुमने देखा कि मैं चची? वो बोलते बोलते रुक गया। रिहाम को एहसास हुआ वो गुस्से में ऐसे रिश्ते को भी दरमियान में खींच रही थी जिसे नहीं खींचना था। तुम इंतहाई गिरी हुई लड़की हो। मैं चची से बात करता हूँ, तुम्हें जल्द अज जल्द इस घर से रवाना करें। अपने घर जाकर तुम चाहे बेहुदा लिबास पहनो या चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मेरे घर में रहते हुए ऐसा सोचना भी मत। जमान ने उंगली उठाकर कहते से तनवीर नजरों से देखा। रिहाम को सबकी महसूस हुई थी, लेकिन ऐसा हो सकता था भला? वो सामने खड़े शख्स के सामने झुक जाती, तभी गुस्से से घूरती रही। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस।
زمان نے کہا اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ہلکے سے دانت پیسنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے زمان نے پلٹ کر ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے شیشے کی میز پر رکھا شو پیس اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ پورا ہفتہ گھر میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ نہ ہی ریحام کی طرف سے کوئی بدتمیزی بھری بات سنائی تھی اور نہ ہی زمار یوسف سے کسی چیز سے روکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سحر نور افسردہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ریحام نے سر اٹھا کر سرسری سا اسے دیکھا اور پھر سے اپنی کتاب پر جھک کی۔ فیشن شو میں حصہ اس نے ہنوز لے رکھا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ خاموشی سے حصہ لے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یوں بھی زمان ایسے فنکشنز میں کبھی نہیں آتا تھا، سو کون ہی اسے بتائے گا؟ اس کی سوچوں کے تسلسل کو سحر نور کی افسردہ آواز نے توڑا تھا۔ آپ ہی؟ سحر کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ہی؟ زمار بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اب مجھے اسکول سے پک کرنے نہیں آتے، نہ ہی چھوڑنے جاتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ نہیں جاتی؟ سحر کی آواز میں اداسی کا عنصر تھا۔ اس کی بات پر ریحام کے ذہن میں آفس روم کی بات گھوم گئی۔ وہ اپنی بات پر پشیمان تھی، لیکن غلطی ماننا اس کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ تبھی سر چٹکتے ہوئے بولی، تو اچھا ہی ہے نا؟ جان چھوٹ گئی۔ اس کی بات پر سحر نور کی آنکھیں پتہ نہیں کیوں پانیوں سے بھر گئی۔ آپ ہی؟ وہ اب مجھ سے پہلے جیسے بات بھی نہیں کرتے۔ ماما بھی کہہ رہی تھی وہ کچھ بدل سے گئے ہیں، ان کے پاس بھی اب نہیں بیٹھتے۔ اور سحر کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ریحام نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ریحام کے ماتھے پر بل پڑے۔ اور کیا سحر؟ ریحام نے کتاب بند کر دی، جبکہ سحر اب باقاعدہ رونا شروع کر چکی تھی۔ ریحام نے فکر سے اسے دیکھا اور اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا سحر میری جان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے ریحام کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ آپ بھی اسکول وین اچھی نہیں، وہاں وہ بڑی کلاس کے لڑکے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ سحر کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے ریحام کی جان جھنجھوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ اپنے کریئر، اپنے خوابوں، اپنی خواہشات میں اتنا الجھی تھی کہ اس نے کبھی اپنی چھوٹی بہن کو ٹھیک سے دیکھا تک نہ تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا اسے کیا چاہیے۔ وہ زمار یوسف کے احسانات کو اتارنے کی کوشش میں اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ وہ بھول گئی تھی کہ اس کی بہن، اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ یکدم اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ نور، اس نے لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ سحر نور کے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ میرے اسکول کے باہر تک آ جاتے ہیں۔ میں نے زمار بھائی کو بتایا تھا، انہوں نے انہیں مارا اور ان لڑکوں کے پیرنٹس کو وارن کیا کرتے انہیں چھوڑا تھا۔ پھر زمار بھائی کے مجھے اسکول پک اینڈ ڈراپ کرنے پر وہ لڑکے کبھی میرے پیچھے نہیں آئے، اور اب پچھلے 3 دن سے جب سے میں وین میں جا رہی ہوں وہ بھی اب وین میں جاتے ہیں۔ میں زمار بھائی کو بتانا چاہتی ہوں لیکن وہ اب میری بات نہیں سنتے۔ مجھے اسکول نہیں جانا آپ کی۔ بات کے آخر میں سحر اس کے ساتھ لگتی روتی تھی۔ ریحام کے لب ساخت پڑ گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہیں۔ زمار یوسف نے اس کی بہن کی حفاظت کی تھی اور وہ کیا کیا بول چکی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سحر کو خود سے الگ کرتے ہوئے ریحام نے سوال کیا۔ زمار بھائی نے کہا تھا میں گھر میں کسی کو نہ بتاؤں۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے سحر نے اسے جواب دیا تو کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ریحام اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ سحر نور میری جان، تم سو جاؤ، کل تمہارے زمار بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے جائیں گے۔ بیڈ پر سحر نور کو سیدھا کرتے اس نے کمفرٹر اس پر ڈالتے اس کا سر چوما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم اب زمار کے کمرے کی جانب تھے۔ آخر زمار یوسف کو اس نے اپنے سر پر اتنا کیوں سوار کر لیا تھا کہ وہ اپنی فیملی تک کو بھول گئی۔ اس نے کبھی 2 گھڑی بیٹھ کر اپنی ماں سے ان کی خواہشات نہیں پوچھی، سحر سے کبھی نہیں پوچھا وہ کیسا محسوس کرتی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کھیلی۔ اسے یہ سب بچکانا لگتا تھا۔ شاید اس میں اس کا قصور نہیں تھا، قصور وقت کے اس ظالم حصے کا تھا جب اس کے باپ کا سایہ اس پر سے ہٹ گیا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی گزارنی نہیں، جھیلنی پڑتی ہے۔ اسے آج احساس ہوا تھا زمار کئی مواقع پر ٹھیک تھا، وہ کئی مواقع پر غلط تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب زمار کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ زمار بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سامنے دیوار پر نصب ٹی وی پر کوئی مووی چل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ سے آواز کو ہلکا کیا اور اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ کم سے کم اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیے، ایک سانس ہوا کے سپرد کرتے زمان نے بیزاری سے پوچھا۔ آپ اب سحر نور کو اسکول لینے اور چھوڑنے کیوں نہیں جاتے؟
وہ ڈائریکٹ مدعے پر آئی تھی۔ زمان نے بھوئیں اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کیا باقی آپ نہیں جانتی؟ آپ اسے اسکول پک اینڈ ڈراپ دیا کریں۔ ریحام نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے وین لگوا دی ہے اس کے لیے مسٹر ریحام نور۔ زمان نے ٹی وی کی آواز پھر سے تیز کرتے گویا جیسے بات ختم کرتی تھی۔ ریحام نے بھوئیں سکیڑتے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ جتنا آرام سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، آگے سے وہ ایسا ہی کچھ نہ کچھ کر کے اسے غصہ دلاتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بہت اچانک اس کے ہاتھ سے ریموٹ اچکتے اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ زمار اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ میں بھی بات کر رہی ہوں زمار، اس نے اس بار بغیر غصے سے صرف سنجیدہ اور کچھ پریشانی سے کہا۔ اس کے لفظوں پر زمار نے بھوئیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر آپ کہیں کہ میں آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں؟ رات کے اس پہر آپ میرے کمرے میں آئی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ریحام نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے تھے اور وہ اسے 1 قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر آپ نے مووی بند کی اور سب یوں روب چھاڑ رہی ہیں۔ میں کیا سمجھوں؟ آپ مجھے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اس کی جانب جھکتے وہ دھیمے لہجے میں مگر ہلکے تمسخر سے بولا تو ریحام نے بے ساختہ آنکھیں چرائی تھی۔ مجھے بس بات وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب زمان نے اسے پیچھے ہٹتے بیڈ پر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کی بات سن لوں گا لیکن ابھی میرے سر میں درد ہے، مجھے لگتا ہے مجھے 1 کپ چائے کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں بھی سکون تھا۔ اس کے بعد پر ریحام نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تو اس نے ہنوز اسی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پہلے جا کر 1 کپ چائے بنا کر لائیں مس ریحام نور، پھر مجھ سے بات کریں۔ اس نے کندھے چکاتے کہا، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ خواب سے اٹھ چائے، میری جوتی بھی نہ دے آپ کو چائے۔ وہ پھر سے پرانی جون میں لوٹتی نخوت سے بولی تو اسے دیکھتے زمار نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا، تو پھر وہ رہا دروازہ، دفع ہو جائیے یہاں سے، زمار نے کہا اور دروازے کی جانب اشارہ کرنے کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ریحام اس کے انداز پر کلس کر رہتی تھی، نہ یونیورسٹی چین تھا نہ گھر پر۔ جلاد کہیں گا، اس نے دل میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ فقط مسکرا کر رہ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب وہ اس کے کمرے میں واپس داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جسے اس نے زمار کو پیش کیا تو شکریہ کہتے وہ کپ تھام گیا۔ اب میری بات سنو، ریحام نے تیزی سے کہا۔ بولے؟ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے زمار نے اسے دیکھا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ زمار نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ سحر نور، آہستہ آہستہ ریحام نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی جو سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے سختی اور سنجیدگی سے اسے جانے کو کہا، لیکن میں نے کہا آپ جائیں۔ وہ اسے ٹوک چکا تھا۔ ریحام نے 1 نظر اسے دیکھنے کے بعد بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن زمار کو بتانے کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے 1 نظر سوئی ہوئی سحر نور پر ڈالی، پھر مسکرا کر وہ اپنے بستر میں چلی گئی۔ کل اس کے لیے بڑا دن تھا۔ وہ کل کے فنکشن کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ صبح ہوتے ہی ناشتے کی میز پر وہ سرخوشی سے بیٹھی تھی۔ جب زمار یوسف نے ناشتے کی میز پر آتے کرسی کھینچ کر بیٹھتے سحر نور کو مخاطب کیا، سحر نور، وین کو میں منع کر چکا ہوں، آج سے آپ دوبارہ میرے ساتھ اسکول جایا کریں گی۔ جلدی سے ناشتہ کریں پھر میں آپ کو اسکول ڈراپ کراؤں۔ آملیٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس نے نرم مسکراہٹ سے کہا تو سحر نور نے بے ساختہ سر اٹھا کر زمار کے بعد ریحام کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے خوشی سے سر اس بات میں ہلا دیا، اور چچی جان، سحر نور کو اسکول چھوڑنے کے بعد مجھے ایک کام ہے، اس کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے روالا منہ میں ڈالتے اب کی شمائلہ خاتون کو دیکھتے ہوئے رسان سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ 2 لمحے بعد کچھ یاد آنے پر انہوں نے سر اٹھا کر زمار کو دیکھا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں جاؤ گی زمار؟ انہوں نے پوچھا۔ اس کی بات پر ریحام کے تمام عضو کچھ پل کے لیے سماعت بن گئے۔ وہ بظاہر لاپرواہ مگر زمار یوسف کے جواب کی ہی منتظر تھی۔ نہیں چچی، اس نے کہا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ پھر سحر نور کو اشارہ کرتا وہ باہر نکل گیا تو ریحام نے سکون سے نوالا حلق سے اتارتے ایک سانس خارج کیا۔ سحر نور اٹھی اور آہستہ سے اس کی جانب جھکتے اس کے گال کو چومتی باہر نکل گئی۔ اس نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا تھا، سوری بولنا پڑے گا اب۔ اس نے دل میں سوچا کم از کم وہ اس کی بہن کا خیال رکھ رہا تھا، اور اس نے کتنا غلط بولا تھا اسے۔ شمائلہ خاتون نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کچھ ٹائپ کرتے زمار کے نمبر پر بھیج دیا۔ دوسری طرف گاڑی میں بیٹھے اس نے میسج نوٹیفیکیشن بھی پر
موبائل اٹھا کر تیزی سے میسج اوپن کرتے ایک نظر دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری پروفیسر، اس نے زیر لب پڑھا، پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ سحر نور کو آتے دیکھ اس نے موبائل واپس رکھا اور اس کے بیٹھتے گاڑی گھر سے باہر نکال لے گیا۔ سوری یار، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم کے پچھلے حصے میں داخل ہوتے اس نے ہڑبڑی میں کہا۔ اسے دیکھتے ہی ثنا اس کے پاس آئی تھی۔ تم شور ہو نا کہ تم اس میں حصہ لوگی؟ اور تمہارا کزن؟ ثنا کسی خیال کے تحت اپنا خدشہ زبان پر لائی۔ اس کی بات پر ایک پل کو ریحام کا دل تیزی سے دھڑکا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ہاں، وہ آج یونیورسٹی نہیں آئے گا، اور میرے نہیں خیال میں اسے ان سب چیزوں میں اتنی دلچسپی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو روک کر پوچھے۔ ریحام نے ثنا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی مطمئن کرنا چاہا تھا۔ نہ جانے کیوں بہت دور کہیں اس کا دل ہلکے سے خوف میں مبتلا تھا، جسے وہ بار بار سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتی۔ ریحام، کم یار، تم آلریڈی لیٹ ہو۔ صوفیہ جس مقابلے کی انچارج تھی، اس نے اسے بلایا تھا۔ ثنا نے پلٹ کر صوفیہ کو دیکھا۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے بال سٹائل سے بنے اس کے کندھے سے نیچے پھسل رہے تھے، اور دوپٹہ نام کی کوئی بھی چیز اس کے جسم پر موجود نہ۔ ثنا نے لمحے کے ہزارویں حصے میں اپنے قریب سے گزرتی ریحام کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ جو آؤٹ فٹ تم پہنو گی وہ اس نے ڈیزائن کیا ہے، تم واقعی یہ کرنا چاہتی ہو؟ ثنا نے لبوں پر زبان پھیرتے ایک ترچھی نظر صوفیہ پر ڈالنے کے بعد ریحام کو دیکھتے پوچھا۔ ریحام 2 لمحے کو رک گئی، پھر تیسرے لمحے اس نے ثنا سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ڈونٹ وری، میں ہینڈل کر لوں گی، وہ کہتی آگے بڑھتی، جہاں صوفیہ کے ساتھ اور بھی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے صوفیہ نے باقی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ایک آؤٹ فٹ پکڑا دیا۔ ریحام نے کھول کر دیکھا، وہ ایک ساڑی تھی۔ صوفیہ، ہماری بات ہوئی تھی، تم مجھے فراک وغیرہ دو گی؟ اس نے لڑکیوں کا ہینڈل کرتی صوفیہ کو دیکھتے ہلکی حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں یار، بٹ میرے مائنڈ میں بہت اچھا آئیڈیا آیا تھا، اور یہ تم پر پرفیکٹ سوٹ کرے گی، یو نو۔ سو یہی فائنل ہے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، نیکسٹ ہماری باری ہے، اس نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ریحام کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، لیکن ارے ریحام، ابھی بھی یہیں کھڑی ہو؟ ہری اپ مین، جلدی کرو۔ ہاں آ رہی ہوں۔ ریحام کے کچھ بھی بولنے سے پہلے صوفیہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلا تھا اور خود کسی کی بات سننے کے لیے دوسری طرف چلی گئی۔ ریحام نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری اور ڈریسنگ میں گم ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد صوفیہ کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ ریحام جلدی کرو، صوفیہ نے کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آ رہی ہوں بس، اس نے بات ادھوری چھوڑی اور دروازہ کھول دیا۔ صوفیہ نے اسے دیکھا۔ صوفیہ، مجھے تھوڑا انکمفرٹیبل لگ رہا ہے، اس نے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ یار، یو لوکنگ ڈیم بیوٹیفل۔ صوفیہ کی آواز میں ایکسائٹمنٹ تھی۔ ریحام نے اسے دیکھا، وہ بہت خوش دکھ رہی تھی۔ تم تو شو اسٹاپر بنو گی۔ صوفیہ نے پکڑ کر ہلکے سے ایک بار گھما ڈالا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ زیادہ ریویلنگ ہے۔ اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے ریحام نے اپنا مدعا بیان کرنا چاہا، جب صوفیہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ آج کل یہی تو فیشن ہے، ڈونٹ وری، چلو اب اگلے 10 منٹ میں ہماری پرفارمنس ہے۔ صوفیہ نے اسے مسکرا کر دیکھتے اسے بال سیٹ کرنے کا اشارہ کیا، جبکہ ریحام ابھی بھی الجھن زدہ تھی۔ دل کہیں پاس سے ابھی سے یہ سب کرنے سے منع کر رہا تھا، لیکن دماغ اس کے برعکس کہہ رہا تھا۔ دونوں کی جنگ میں اس نے بالآخر دماغ کی سن لی۔ اپنی زندگی میں وہ بس ایک بار تو ضرور کسی فیشن شو میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ گرلز بھی ریڈی، ہم اب جا رہے ہیں۔ صوفیہ نے تالی بجاتے سب کو لائن میں لگاتے اسٹیج کی طرف جانے کا کہا تھا۔ سب لڑکیاں لبوں پر مسکراہٹ کھینچتی اس کی تقلید کرتی اسٹیج کی جانب بڑھتی۔ ان کے پہنچنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد اناؤنسر نے اناؤنسمنٹ کرتے باقی لائٹ بند کرتے اسپاٹ لائٹ آن کروا دی۔ ایک ایک کر کے لڑکیاں اسٹیج پر جاتی اور پھر منفرد انداز میں واک کرتی، اسٹیج کے درمیان میں کہیں رکتی، پھر 30 سیکنڈ بعد آگے بڑھ جاتی۔ اب اس کی باری تھی۔ ریحام کا دل تیزی سے کانوں میں دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اسٹیج کے آدھے حصے میں پہنچی تھی جب طلباء اور اساتذہ کے درمیان کھڑے زمار یوسف پر اس کی نظر پڑی تھی، اور وہ وہیں ساکت رہتی تھی۔ زمار یوسف کے تاثرات پتھر جیسے سخت تھے۔ اس نے سامنے اسپاٹ لائٹ کے درمیان کھڑی ریحام نور کو دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں اس کا جسم نمایاں تھا، دوپٹہ تو دور کی بات، اس کے جسم کے حصے پر کپڑا تک نہ تھا۔ بساختہ آنکھیں پھیرتے ہوئے زمار یوسف کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور دوسری طرف صوفیہ کے اشاروں اور دھیمی آوازوں پر ہوش میں آتی ریحام نے تیزی سے آڈیٹوریم سے نکلتے زمار یوسف کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اسے ایسا کیوں لگا جیسے زمار یوسف کی آنکھیں نم تھی۔ ریحام نے بامشکل قدم آگے کو بڑھائے تھے۔ اسے نہیں پتا وہ کیسے چلی، کہاں رکی، کب اسٹیج سے اتری۔ نیچے نہ جانے کیوں
دماغ کی سننے پر اب اس کا دل بار بار رک رہا تھا۔ وہ اسٹیج کے بیک پر آئی تھی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ زمار یوسف سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اچانک اسے رکنا پڑا تھا۔ سامنے زمار یوسف کھڑا تھا۔ ریحام کا سانس رک گیا، اس کے قدم بہت آہستگی سے پیچھے کو اٹھنے لگے۔ زمار تحمل سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس تک پہنچتے اس نے بازو پر رکھے کوٹ کو پھیلا کر بہت احتیاط سے اس کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ ایک گہری سانس بھرتے شاید وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں، میں خود۔ اس کی سرد نگاہوں کے زیر اثر اس نے ٹکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن جملہ مکمل نہ کر پائی۔ ریحام، ایک لفظ اور نہیں۔ اتنا باریک لباس پہننے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں ریحام؟ تمہیں ہلکی سی بھی غیرت نہیں آئی ایسا بیہودہ لباس پہن کر لوگوں کے سامنے چاہتے؟ تم جانتی ہو وہاں کتنے مرد تھے؟ اس نے بہت دبے دبے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ سرد اور سنجیدہ تھا۔ وہ چیخا نہیں تھا۔ ریحام کو لگا وہ غمگین ہے۔ وہ غمگین کیوں تھا؟ گاڑی میں جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھنا پلیز، اس نے ثبت سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ریحام کی دل کی پیشمانی مزید بڑھ گئی۔ وہ ایسے ہی تھی، کرنے سے پہلے سوچتی ہی نہیں تھی، پھر نقصان اٹھاتی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے چلنے لگی اور زمار یوسف اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے زمار نے گاڑی زن سے وہاں سے بھگا لی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ باہر سے ہی نکل گیا تھا۔ پیچھے اس حلیے میں دیکھتے شمائلہ بیگم نے اسے خوب لن تن کرتے ایک تھپڑ تک لگا دیا تھا۔ 2 ہفتے یوں ہی گزر گئے تھے۔ زمار نے اسے ایک لفظ تک کہنا بند کر دیا تھا۔ وہ سحر نور کو اسکول چھوڑتا، پھر یونیورسٹی جا کر اپنی کلاسز لیتا اور واپس گھر آ کر کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اس نے اس دن کے بعد اس حوالے سے کوئی تلخ لفظ تو کیا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ریحام مسلسل ایک عذاب میں جھلس رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا جو اس دن کی فوٹوز کو بہت نزدیک سے کیپچر کرے اب اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ ایسی باتیں اسے بھیجی جا رہی تھی کہ اس کا ذہن معاف ہوتے جھنجھنا اٹھتا۔ آہستہ آہستہ تمام واقعات اس کے ذہن میں اترنے لگے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ زمار کا کہا جملہ اس کے ذہن میں تھوڑے کی مانند بچنے لگا۔ اس نے کتنا کچھ غلط کر دیا تھا۔ اسٹیج پر جانے سے پہلے وہ جنگ جسے وہ سمجھ رہی تھی وہ دل اور دماغ کی ہے، در حقیقت وہ ضمیر اور شیطان کی تھی، اور اس نے شیطان کو چنتے خود کو گمراہ کر لیا تھا۔ اس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا جیسا کہ اکثریت کرتی ہے۔ وہ بھول گئی تھی زمار، امی، سحر نور کے علاوہ بھی کوئی تھا جو سب سے اوپر تھا، اس کا خدا۔ وہ بھی تو یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ خود سری میں آ کر اس نے خود کا نقصان کر لیا تھا۔ زمار کی روک ٹوک کو اتنے غلط طریقے سے سر پر سوار کر لیا کہ خود ہی خود کے ساتھ غلط کر لیا۔ مجھ سے ملنے آؤ ہوٹل میں، ورنہ میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا تم مجھ سے پیار کرتی ہو، پھر پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ہر وقت نم رہتی تھی۔ جب موبائل پر آنے والے میسج کو پڑھ کر اس نے ایک پل کو مستقبل کا سوچا تھا، دوسرے لمحے اتنے بھیانک منظر پر وہ سن رہ گئی۔ چائے ابل کر سی کی آواز کے ساتھ چولہے پر گر گئی۔ کسی نے آنکھیں بڑھ کر چولہا بند کیا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ زمار یوسف تھا۔ آج 2 ہفتوں سے بھی زیادہ دن بعد وہ اسے بلا رہا تھا۔ ریحام نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ موبائل پر اس کی گرفت بہت ڈھیلی ہوگی۔ اس کا دل کیا اب اسے بتا دے، سب کچھ بتا دے، اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دے، چاہے ڈانٹ کر۔ اسے آج احساس ہوا تھا وہ کچھ مواقع پر نہیں، ہر موقع پر غلط تھی، اور زمار یوسف ہر بار صحیح تھا، ہر معاملے میں صحیح تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ زمار نے چونک کر اسے دیکھا، پھر 2 پل رک کر اس نے جھک کر اس کا موبائل اٹھا دیا۔ سامنے واٹس ایپ پر ایک نمبر سے چیٹ کھلی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر ایک میسج پر ٹھہری تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تمام میسیجز پڑھتا چلا گیا۔ وہ تصویریں جنہیں کے بعد دوسری اس سے دیکھی ہی نہیں گئی تھی۔ 15 دن یونیورسٹی نہیں جاؤ گی تم؟ اس نے ریحام کا موبائل قدرے زور سے شیلف پر رکھتے اس کی توجہ خود پر مبذول کروانے کے بعد کہا۔ ریحام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اس نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور یہاں اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ ریحام کی زبان کنگ ہو گئی۔ زمار یوسف اسے پسند کرتا تھا؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ کیا اب اتنی اندھی ہو گئی تھی؟ کیا خودکار سوچوں نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آیا؟ کیسے؟ بہت آہستگی سے اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا، اتنا کہ بس اس کے لب ہی ہلے تھے۔ میں تمہیں شروع سے پسند کرتا تھا، جب سے میں یہاں آیا تھا
میں 2 ہفتے پہلے چچی سے بات کرنے والا تھا. کیا میری ایفرٹس ہمیشہ تمہیں احسانات کا قرض اتارنے جیسی لگی تھی؟ کیا وہاں کہیں فکر کا جذبہ دکھائی نہیں دیتا تھا؟ زمان کے پہلو میں گرے ہاتھوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی. وہ اسے تھامنا چاہتا تھا لیکن اس نے ہلکے سے درد سے سر جھٹک دیا. وہ بھی اس کے ہاتھوں کو نہیں تھام سکتا تھا. میں نے تمہیں ٹوکا ہے کیونکہ دنیا جیسی دکھتی ہے ویسی بالکل نہیں ہے. اسے خاموش دیکھ وہ مزید بولا تھا. ریحام نے کرب سے آنکھیں میچتے سر جھکا دیا. وہ صحیح کہتا ہے. اس کی خود سری نے اسے ہار بھی پہنایا تھا. وہ نقصان تھا. ریحام. وہ بہت آہستگی سے پکار بیٹھا تھا. اور ریحام. وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی. ہر روک نہیں ہوتی. کچھ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے. میرا دماغ خراب مت کرو ریحام. چلو آؤ ٹیسٹ یاد کرو. ٹی وی لاؤنج میں آگے بھاگتی ریحام کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بار قدرے سختی سے کہا. میں خود کر سکتی ہوں. آپ یونیورسٹی میں میرے پروفیسر ہیں, یہاں نہیں. ریحام نے اسے ٹکاسا جواب دیتے واپس دوڑ لگائی تھی. ریحام, تمہارا پیچھے سے 1 ماہ کا سلیبس پینڈنگ ہے. بغیر سمجھے نہیں کر سکتی. وہ اسے پکڑنے کی تک دو کرتے ہوئے بولا. اپنی بیوی کو ایسے کون پڑھاتا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ بولتے ہوئے آگے کو جا رہی تھی جب زمان نے اسے پیچھے سے جا لیا. یکدم وہ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں آ گئی تھی. اگر میری بیوی نے اس بار کم نمبر لیے تو مجھے زیادہ شرم آئے گی یار. اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے صلح جو لہجے میں بولا تو ریحام نے منہ بنا کر اسے دیکھا. ویسے مجھے پتا نہیں تھا پروفیسر صاحب ایسے نکلیں گے. اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ شرارت سے بولی. زمان نے چونک کر اسے دیکھا. کیسے؟ اس نے پوچھا. وہ یکدم بہت اچانک ہے. ریحام نے اس کے بازو کا حصار توڑتے پھر سے دوڑ لگا دی. اپنی بیوی کو گھنٹوں تاڑنے والے. وہ ہنستے ہوئے بولی جبکہ زمان اس کی بات سمجھتے فوراً اس کے پیچھے بھاگا تھا. وہ دونوں گھر میں داخل ہوتی سحر نور اور شمائلہ بیگم کے گرد بھاگ رہے تھے. ریحام ہنس رہی تھی اور زمان اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. 1 ماہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا. پتہ نہیں کیسے لیکن ریحام کو اس دن کے بعد کوئی میسج موصول نہیں ہوا تھا. اس نے سب سے پہلی معافی اللہ سے مانگی تھی. جہاں ضمیر کو چھوڑ کر اس نے شیطان کو کچھ لمحوں کے لیے چن لیا تھا اور پھر پچھتائی تھی. ہم بھی اکثر ایسے ہی ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں حالانکہ ہمیں شیطان کی آواز کو دبانا چاہیے. اور کبھی کبھی ہم جس شخص کو غیر ضروری سمجھتے ہیں دراصل وہی ہمارے لیے گھنی چھاؤں ہوتے ہیں. بس ایک ذرا سے فاصلے سے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر پابندی بری نہیں ہوتی. ختم شد. امید کرتی ہوں میری پہلی کوشش آپ کو پسند آئے. چونکہ میں نے ناول کو پروف ریڈ نہیں کیا تھا ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو اس میں تھوڑی سی مسٹیک ورڈز کی ہوں گی. ویسے میں نے کوشش کی تھی چونکہ یہ ایک شارٹ سٹوری تھی تو میں ہر سین کو وضاحت سے نہیں لکھ سکتی تھی لیکن میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہو اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. باقی جو میرے ریویوز ہیں اور بہت سے ریڈر مجھے جانتے ہیں وہ میرے سٹائل کو بھی جانتے ہوں گے. وہ میرا سٹائل دوسرے چینل پہ قائم و دائم رہے گا اور اس لائیو میں میں اپنی اس ناول کے بارے میں تبصرہ بھی کروں گی. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں باقی رائٹرز کے ناول کے بارے میں کرتی ہوں تو میں بھی لکھا ہے تو ایز اے رائٹر لکھا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں کوشش نہیں بلکہ میں خود پہ بھی کروں گی. میں تھوڑی نا دنیا سے باہر ہوں. سو اللہ حافظ.